سورج کی پہلی کرن نے جب چھوٹے سے گاؤں کی مٹی کی دیواروں کو سونے جیسا رنگ دیا تو انسا پہلے ہی اپنی چھوٹی سی کوٹری میں اپنی سلائی کی مشین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ 20 سالہ لڑکی جس کے چہرے پر وقت سے پہلے پڑنے والی سنجیدگی اور آنکھوں میں کسی گمشدہ چیز کی تلاش تھی، وہ اس گاؤں میں 3 سال پہلے اچانک آئی تھی، بغیر کسی خاندان کے، بغیر کسی ماضی کے۔ لوگوں نے سوچا شاید زلزلے میں سب کچھ کھو دینے والی مظلوم لڑکی ہے۔ انسا نے اپنی دینداری، محنت اور شائستگی سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتی، کپڑے سیتی اور ہمیشہ اپنے کام میں مگن رہتی۔ اس کا ماضی ایک ایسا راز تھا جسے اس نے خود بھی اپنے دل کے کہیں گہرے کونے میں دبا رکھا تھا۔ صرف راتوں کو جب وہ سوتی تو ایک لڑکا اس کے خوابوں میں آتا۔ واضح نہیں ہوتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن اس کی موجودگی اسے عجیب سا سکون اور پھر بے چینی دیتی۔ ایک سرد موسم کی صبح جب کوہرے نے گاؤں کو ڈھانپ رکھا تھا، انسا بازار میں سلائی کا سامان خریدنے نکلی۔ انسا نے ایک نیا نایاب ریشم کا کپڑا خریدنا تھا جو صرف سورج نامی دکان پر ملتا تھا۔ دکان کے سامنے پہنچ کر اس کی سانس اٹک گئی۔ دکان کے اندر کپڑوں کے ڈھیر سنوارتا ہوا وہی لڑکا کھڑا تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ جو اس نے خوابوں میں سینکڑوں بار دیکھی تھی۔ یہ خواب نہیں، یہ حقیقت تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ لڑکے نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں بلکہ ایک گہرا پراسرار اطمینان تھا۔ وہ قریب آیا۔ کیا آپ کو کپڑا چاہیے؟ ہماری دکان میں ہر طرح کا کپڑا ہے۔ اس کی آواز میں مٹھاس تھی، پرکشش تھی۔ انسا نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا، جی میں نے زرد ریشم لینا ہے، میں جانتی ہوں یہیں ملتا ہے۔ میں اس گاؤں میں نیا آیا ہوں، میرا نام ریان ہے۔ لڑکے نے ہاتھ بڑھایا۔ انسا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ایک جھرجھری سی اس کی رگ رگ میں دوڑ گئی۔ ایسا لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ انسا ہوں۔ انسا ریان نے نام کو ایسا دہرایا جیسے کوئی پرانا بول یاد کر رہا ہو۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ انسا نے جلد بازی سے کپڑا خریدا اور بغیر پیچھے مڑے دیکھے چلی گئی، مگر اس کی روح، اس کا ذہن وہیں دکان میں اٹکا رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا خواب حقیقت میں بدل سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی اتفاق تھا یا تقدیر کا کوئی پراسرار کھیل؟ دوسری طرف پریوں کی سلطنت میں ایک عجیب خاموشی طاری تھی۔ شاہی محل کے سب سے بلند برج میں بادشاہ زبیر کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کی یاد کے علاوہ ایک نیا گہرا خوف بھی تھا۔ 3 سال پہلے جب سیاہ جادوگر گولٹا کی فوجوں نے نورستان پر چڑھائی کی تھی تو شہزادی انسا کو محفوظ بنانے کے لیے ان کے سب سے وفادار محافظ نے ایک طاقتور جادوئی حفاظتی حصار کے ساتھ انسا کو انسانی دنیا میں بھیج دیا تھا اور اس کو سب سے چھپایا، اور یہ راز کسی کو نہیں بتایا کہ انسا کہاں ہے۔ اس حصار نے نہ صرف اسے گولٹا سے چھپایا بلکہ اس کی یادداشت بھی محفوظ کر دی۔ صرف خوابوں میں ہی اس کا اصل وجود جھلکتا تھا۔ شرط یہ تھی کہ جب وہ 20 سال کی ہو جائے گی تو حصار کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا اور اس کی حقیقت آشکار ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ بادشاہ زبیر نے ایک بار پھر اعلان جاری کیا، جو میری بیٹی شہزادی انسا کو تلاش کر کے لائے گا، اسے نورستان کا آدھا خزانہ اور میری بہترین پری سے شادی کا موقع دیا جائے گا۔ لیکن 3 سال سے کوئی سراغ نہیں تھا۔ بادشاہ زبیر جانتے تھے کہ گولٹا بھی انسا کو ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ اس کی طاقت کا راز انسا کے خون میں تھا۔ اگر گولٹا انسا کو قابو میں کر لیتا تو پوری پری سلطنت پر اس کا تسلط ہو جاتا۔ اسی شام بادشاہ کا ایک بوڑھا وزیر جو کہ بہت چالاک تھا، جس کا نام حفیظ تھا، ہامتا ہوا آیا۔ بادشاہ سلامت، ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے
گولٹا نے آخری الٹیمیٹم دیا ہے۔ گولٹا چاہتا ہے یا تو آپ اس کی ماتحتی قبول کر لیں اور اسے نورستان کا کلیدی جادوئی کتاب نورنامہ دے دیں جو صرف شہزادی کے خون سے کھل سکتا ہے، ورنہ وہ ایک ماہ میں ایسی تاریکی پھیلائے گا کہ نورستان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ زبیر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ہم کبھی بھی اس تاریکی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم لڑیں گے۔ اگلی رات بادشاہ زبیر نے اپنے معمول کے مطابق رات کا کھانا کھایا۔ جیسے ہی وہ اٹھے، اچانک ان کے جسم میں تیز درد اٹھا اور وہ گر پڑے۔ ان کے منہ سے سیاہ جھاگ نکلنے لگی۔ فوری طور پر شاہی حکیم بلائے گئے۔ تشخیص ہولناک تھی۔ بادشاہ کو زہر دیا گیا تھا، ایک نایاب جادوئی زہر جس کا تدارک صرف آب حیات کے چشمے سے ہی ممکن تھا، جو اب ختم ہو چکا تھا۔ جب وزیر حفیظ نے باورچی خانے کا جائزہ لیا تو مرکزی باورچی غائب تھا۔ محل کے اندر کوئی نہ کوئی غدار تھا۔ بادشاہ زبیر بستر پر پڑے کمزور، لیکن ان کا عزم پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے حفیظ سے کہا، میرا علاج کروانے سے پہلے میری بیٹی کو ڈھونڈو، اس کے بغیر سب بیکار ہے۔ انسا ابھی بھی ریان کے تصور میں گم تھی۔ ایک دن وہ بازار جاتے ہوئے پرانے کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ پتھر سے ٹھوکر کھا کر ڈھلان کی طرف لڑکھڑائی۔ نیچے گہری کھائی تھی۔ وہ نیچے گر پڑی کہ اچانک مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ وہ ریان تھا جو بالکل وقت پر وہیں موجود تھا۔ انسا بے ہوش ہو چکی تھی۔ ریان نے اسے اپنے گھر، جو دراصل ایک چھوٹا سا مکان تھا، ریان اسے اپنے گھر لے گیا۔ ہوش میں لانے کے بعد نرمی سے اسے اس کی کوٹھری تک چھوڑ آیا۔ انسا کے دل میں ایک جذباتی طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ محبت، احسان یا کچھ اور؟ اس کے بعد سے انسا بہانے سے کپڑے خریدنے دکان پر آنے لگی۔ ریان ہمیشہ خوش آمدید کہتا، باتوں باتوں میں اپنے بارے میں بتاتا کہ وہ ایک یتیم ہے، تجارت سیکھ رہا ہے۔ اس کی باتوں میں ایک دکھ تھا جو انسا کے دل کو چھو جاتا۔ ایک رات انسا نے پھر وہی ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس بار سانپ بہت بڑا اور براہ راست اس کے سینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوفناک تھیں۔ انسا خوف سے چلا نہ سکی۔ پھر اچانک ایک چمکدار نرم روشنی کا گولا اس کے اور سانپ کے درمیان حائل ہو گیا۔ روشنی میں ایک بزرگ کا روپ تھا جو صرف ایک مسکراہٹ دکھا کر سانپ کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ خواب ٹوٹا۔ انسا پسینے میں شرابور بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل نے دھڑکنا تقریباً بند کر دیا تھا۔ اگلی صبح وہ پریشان اور بے چین بازار گئی۔ دکان پر صرف ریان تھا۔ اس نے انسا کو دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ انسا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ نہیں معلوم، جب سے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے میرا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ تم میری زندگی کی گمشدہ کڑی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انسا کی دنیا تھم سی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، لیکن خواب میں سانپ۔ اس کا دل دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصہ خوشی سے پھولا جا رہا تھا اور دوسرا خوف سے سہم رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، صرف ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلی آئی۔ ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی میں انسا گاؤں سے دور ایک ویران جھیل کے کنارے بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید داڑھی والے بزرگ سادہ سفید لباس میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو دنیاوی نہیں لگتی تھی۔ انسا نے ادب سے سر جھکایا اور سلام کہا۔ بزرگ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ میری بیٹی، بزرگ کی آواز میں ایسی طاقت تھی جو دل میں اترتی جاتی تھی۔ دل ہی دل میں ایک ایسی عجیب سی واقفیت محسوس کرتی ہوئی انسا نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں تمہارا اخلاق ہوں، تمہاری پاکیزگی، تمہاری دعائیں، تمہاری نیکیوں کی روشنی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہوں، بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انسا کی آنکھیں کھل گئیں۔ خواب!
تو وہ خواب میں آنے والی روشنی، ہاں وہ میں تھا، میں تمہیں خبردار کر رہا تھا۔ وہ سانپ، انسا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بزرگ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ سانپ وہ لڑکا ہے جسے تم ریان کہتی ہو۔ وہ محبت کا بھیس بدل کر آیا ہے، مگر اس کا مقصد تمہیں مارنا ہے۔ وہ گولٹا کا بیٹا ہے۔ گولٹا کا نام سنتے ہی انسا کے سر میں ایک تیز درد اٹھا، جیسے کوئی پرانی یادیں ٹکرانے لگی ہوں۔ ہاں، تاریکی کا بادشاہ، تمہارے باپ کا دشمن ریان تمہیں محبت کے جال میں پھنسا کر تمہاری روح کو توڑنا چاہتا ہے، تاکہ تمہارے باپ کی طاقت ختم ہو جائے۔ محبت کے زخم گہرے ہوتے ہیں، ان کا کوئی مرہم نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ دغا پر مبنی ہوں۔ تم بادشاہ زبیر کی بیٹی ہو، شہزادی انسا، تم پری ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے کسی نے انسا کے دماغ پر پڑی گرد جھاڑ دی ہو۔ اچانک ٹوٹی پھوٹی یادیں، روشنیاں، جادوئی مناظر، سب اس کے ذہن میں دوڑنے لگا۔ انسا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لہر بہہ نکلی۔ میں شہزادی ہوں، میرے باپ وہ زندہ ہیں، جی ہاں، لیکن خطرے میں ہیں، ان کو زہر دیا گیا ہے، اور تمہاری مدد سے ہی وہ بچ سکتے ہیں۔ تمہارا خون نور نامہ کو کھول سکتا ہے، جس میں زہر کا علاج موجود ہے۔ لیکن خبردار، ریان اور اس کے آدمی تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں تمہاری یادداشت واپس آ سکتی ہے۔ ان کا مقصد تمہیں اپنے قابو میں لے کر نورستان کو تباہ کرنا ہے۔ میں کیا کروں؟ انسا نے گھبرا کر پوچھا۔ اپنی حقیقت کو چھپائے رکھو، ریان سے دور رہو، نماز اور دعا میں مضبوطی تلاش کرو۔ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو اس تاریکی کو شکست دے سکتی ہے۔ جب وقت آئے گا میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز گونجی۔ بزرگ غائب ہو گئے، گویا وہ روشنی ہی میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ انسا بستر سے اٹھی تو اس کا دل ایمان اور عزم سے بھر گیا تھا۔ اس نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی۔ اب وہ انسا نہیں، شہزادی انسا تھی، جو اپنے باپ، اپنی سلطنت اور اپنی شناخت کو بچانے کے لیے تیار تھی۔ انسا نے اپنی روزمرہ کی زندگی جاری رکھی، لیکن اب ہر حرکت سوچ سمجھ کر کرتی۔ ریان کے ساتھ اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ نرم تو تھی، لیکن ایک فاصلہ قائم رکھتی۔ ریان نے محسوس کیا کچھ بدل گیا ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کم ہوتی گئی، آنکھوں میں چال بازی آتی گئی۔ ایک دن ریان نے دکان پر انسا کو روکا۔ انسا، تم مجھ سے دور کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ نہیں ریان، بس میرے پاس بہت کام ہے، انسا نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں معلوم ہے میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی طاقت تھی، جس سے انسا کے بازو میں جلن سی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر آزاد کرا لیا۔ اس لمحے اس کی نظر ریان کی کلائی پر پڑی، جہاں اس کی قمیض آستان سے ہلکی سی اوپر ہوئی تھی۔ تو اس نے ایک عجیب سا نشان دیکھا، ایک سیاہ سانپ جس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہی نشان جو اس کے خواب کے سانپ کی پیشانی پر تھا۔ انسا کا خون خشک ہو گیا۔ اسی دوران نورستان میں بادشاہ زبیر کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ وزیر حفیظ نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک وفادار پری کو، جو شکل بدلنے کی صلاحیت رکھتی تھی، انسانوں کی دنیا میں بھیجا، تاکہ وہ شہزادی کو ڈھونڈے اور اسے حفاظت سے واپس لائے۔ اس پری کا نام شبنم تھا۔ شبنم ایک انسانی شکل میں مہر پور پہنچی۔ اس نے انسا کو ڈھونڈ لیا۔ ایک دن جب انسا اکیلے جنگل میں لکڑیاں چن رہی تھی، شبنم نے اپنی اصل شکل ظاہر کی، ایک خوبصورت پری جس کی چاندنی جیسے پر تھے۔ انسا پہلے تو ڈر گئی، لیکن پھر اس کے دل نے پہچان لیا۔ شبنم نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، بادشاہ کی خطرناک حالت، گولٹا کی تیاریاں اور ریان کی اصلیت۔ شہزادی، ہمیں فوراً واپس جانا ہوگا۔ نورستان کا دروازہ صرف آپ کے خون سے ہی کھل سکتا ہے، اور وہ بھی اگلی چاند رات کو، جو صرف 7 دن بعد ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے نہ پہنچے
تو دروازہ اگلے چاند تک بند رہے گا، اور تب تک آپ کے والد۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ شبنم کی آواز بھرا گئی۔ انسا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم جائیں گے، لیکن ریان، وہ ہمیں روکنے کی کوشش کرے گا۔ ہم چپکے سے نکل جائیں گے۔ چاند رات سے 2 رات پہلے انسا نے اپنی معمول کی چیزوں کا ایک بنڈل باندھا۔ شبنم نے ایک جادوئی نقشہ تیار کیا جو نورستان کے خفیہ دروازے کی طرف لے جاتا تھا، جو اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک قدیم غار میں تھا۔ آدھی رات کو وہ دونوں خاموشی سے کوٹڑی سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگیں، لیکن ریان کی نگرانی بہت گہری تھی۔ اس کا ایک ساتھی ایک بھیس بدلے ہوئے سیاہ جادوگر نے انہیں جاتے دیکھ لیا۔ فوراً ریان کو اطلاع دے دی۔ ریان کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ اب نہیں بچ سکتی وہ، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہ زندہ چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو لاش ہی صحیح۔ ریان اور اس کے 5 ساتھی سیاہ گھوڑوں پر سوار جنگل میں ان کے تعاقب میں نکلے۔ انسا اور شبنم تیزی سے بھاگ رہی تھیں، لیکن شبنم کی طاقتیں انسانوں کی دنیا میں محدود تھیں۔ تعاقب کرنے والے قریب آ رہے تھے۔ اچانک راستے میں ایک گہری کھائی آ گئی۔ پل ٹوٹا ہوا تھا۔ شبنم نے اپنی باقی ماندہ طاقت استعمال کرتے ہوئے ہوا میں ایک پل بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ کمزور تھی۔ اتنے میں ریان اور اس کے آدمی وہاں پہنچ گئے۔ انسا، رک جاؤ! ریان کی آواز میں غصہ اور ایک عجیب ہلکی سی بے چینی تھی۔ تم کہاں بھاگ رہی ہو؟ انسا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ریان کی آنکھیں اب وہ نہیں تھیں جو پہلے دکھائی دیتی تھی۔ وہ سرخ ہو چکی تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی تاریک چمکتی ہوئی چھڑی تھی۔ انسا نے کہا، ریان، تم نے سب جانتے ہوئے بھی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ ریان ہنستا ہوا آگے بڑھا۔ بہت ذہین ہو شہزادی۔ ہاں، میں ریان ہوں، گولٹا کا بیٹا، اور تمہیں چاہیے میرے ساتھ چلو، کیونکہ تمہارے خون کے بغیر نورنامہ بیکار ہے۔ تمہارے بغیر میرے والد نورستان پر حکومت نہیں کر سکتے، کبھی نہیں، انسا نے غصے سے کہا۔ تو پھر تمہاری موت ہی ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ ریان نے اپنی چھڑی اٹھا لی۔ سیاہ روشنی کا ایک گولا انسا کی طرف بڑھا۔ شبنم نے اپنے آپ کو آگے کر کے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ زخمی ہو کر گر گئی۔ انسا تنہا رہ گئی۔ اس وقت بزرگ کی آواز اس کے ذہن میں گونجی، تمہارے اندر کی روشنی استعمال کرو۔ تم صرف ایک لڑکی نہیں ہو، تم نور کی وارث ہو۔ انسا نے آنکھیں بند کی۔ اس نے اپنے تمام ایمان، اپنی تمام نیکیوں، اپنے باپ کی محبت کو یاد کیا۔ اس کے سینے سے ایک دھیمی سی سفید روشنی پھوٹی، جو بڑھتے بڑھتے ایک چمکدار حصار بن گئی۔ ریان کی تاریکی اس سے ٹکرا کر بکھر گئی۔ ریان حیران رہ گیا۔ یہ ناممکن ہے۔ انسانوں کی دنیا میں تمہاری طاقتیں مان پڑ جانی چاہیے تھیں۔ میری طاقت میرا ایمان ہے، اور یہ کبھی مان نہیں پڑتا، انسا نے بلند آواز میں کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور روشنی کی ایک لہر نے ریان اور اس کے آدمیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زخمی شبنم نے آخری طاقت جمع کر کے کھائی کے پار ایک پل بنا دیا۔ انسا نے اسے سہارا دیا اور دونوں پار چلی گئیں۔ پار پہنچتے ہی پل غائب ہو گیا۔ ریان غصے سے چیختا رہا، تم بچ نہیں سکتی، ہم تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ نکالیں گے۔ بقیہ راستہ خطرناک تھا۔ انسا اور شبنم کو جنگلی جانوروں، مشکل راستوں اور ریان کے جاسوسوں سے بچتے ہوئے چلنا پڑا۔ آخر کار چاند رات کی شام وہ اس قدیم غار کے سامنے پہنچ گئیں۔ غار کے اندر ایک بڑا ہموار پتھر تھا، جس پر پراسرار علامات کندہ تھیں۔ شبنم نے کمزور آواز میں کہا، شہزادی، اپنا خون پتھر پر لگاؤ۔ انسا نے اپنی انگلی میں سے خون نکالا اور ایک قطرہ خون پتھر پر ٹپکایا۔ خون پتھر کو چھوتے ہی ساری علامات روشن ہو گئیں۔ پتھر دھیرے دھیرے کھلنے لگا اور اندر سے ایک چمکدار سفید روشنی پھوٹنے لگی۔ یہ نورستان کا دروازہ تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے، ایک ایسی دنیا جہاں درخت چمکدار تھے، ہوا میں خوشبو تھی اور ہر چیز میں جادو سما ہوا تھا۔
لیکن اس جادو پر ایک سیاہ بادل منڈلا رہا تھا۔ شبنم نے ایک جادوئی پرندے کو بھیجا جو بادشاہ کو اطلاع دے۔ محل پہنچتے ہی انسا نے اپنے والد کو دیکھا، بستر پر پڑے کمزور، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ انسا میری بیٹی، ابو۔ انسا دوڑ کر ان کے پاس گئی۔ بادشاہ زبیر نے ہانپتے ہوئے کہا، نور نامہ میری لاکر میں ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ انسا نے جلدی سے وہ پرانی کتاب کھولی۔ اس نے اپنے خون کا ایک قطرہ کتاب کے تالے پر ڈالا، تالا کھل گیا۔ کتاب کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے اور آخر میں زہر کے علاج کا نسخہ سامنے آ گیا۔ اس میں ایک خاص پودے کا عرق درکار تھا جو محل کے باغ میں ہی تھا، لیکن اسی وقت محل میں ہلچل مچ گئی۔ باہر سے چیخوں کی آوازیں آئیں۔ ایک محافظ داخل ہوا۔ بادشاہ سلامت، گولٹا کی فوجیں حملہ آور ہو گئی ہیں اور وہ دروازہ توڑ کر اندر آ رہے ہیں۔ گولٹا ایک لمبا دبلا پتلا شخص جس کے چہرے پر تاریکی کی لکیریں تھیں، اپنے سپاہیوں کے ہمراہ شاہی دربار میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ریان بھی تھا، اب اپنی اصلی سیاہ لباس والی شکل میں۔ زبیر، تمہاری آخری گھڑی آ گئی ہے، اپنی بیٹی اور نورنامہ مجھے دے دو، ورنہ میں اس محل کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ گولٹا کی آواز میں شیطانی کہا تھا۔ بادشاہ زبیر انسا کی مدد سے اٹھ کر بیٹھ گئے، اگرچہ کمزور، لیکن ان کی آواز میں حکمرانی تھی۔ کبھی نہیں گولٹا، نور ہمیشہ تاریکی پر غالب آئے گا، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گولٹا نے اپنی طاقتور تاریک جادوئی چھڑی اٹھائی۔ اسی لمحے انسا نے نورنامہ کھولی۔ کتاب سے ایک زبردست سفید روشنی نکل کر پورے دربار میں پھیل گئی۔ گولٹا کی تاریکی اسی روشنی کے سامنے پگھلنے لگی۔ یہ ناممکن ہے، تم نے اس کی طاقت کو کیسے کنٹرول کیا؟ گولٹا چیخا۔ کیونکہ اس کتاب کی طاقت محبت، ایمان اور نیکی سے چلتی ہے، اور تم میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، انسا نے بلند آواز میں کہا۔ اس نے کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا اور روشنی اس کے ہاتھ میں مرتکز ہو کر ایک تلوار کی شکل اختیار کر گئی۔ روشنی کی تلوار۔ ریان نے اپنے باپ کے سامنے کود کر انسا پر حملہ کیا۔ دونوں کے درمیان زبردست معرکہ ہوا۔ انسا نے وہی اندرونی طاقت استعمال کی جو اس نے انسانوں کی دنیا میں سیکھی تھی، صبر، حکمت اور ایمان۔ ریان کا غصہ اور تاریکی اس کے مقابلے میں کمزور تھے۔ آخر کار انسا نے ایک وار کر کے اس کی تاریک چھڑی توڑ دی۔ ریان گر گیا، اس کی طاقتیں ختم ہو گئیں۔ گولٹا غصے سے بے قابو ہو کر خود انسا پر ٹوٹ پڑا، لیکن اب بادشاہ زبیر، جو کتاب سے ملنے والی توانائی سے کچھ بہتر ہو چکے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اور انسا نے مل کر گولٹا پر حملہ کیا۔ باپ بیٹی کے درمیان محبت اور یکجہتی نے ایک ایسی جادوئی رشتہ پیدا کیا جس کے سامنے گولٹا کی تمام تاریکی بے بس ہو گئی۔ ایک زبردست روشنی کے دھماکے کے ساتھ گولٹا کی طاقتیں ختم ہو گئیں اور وہ ایک معمولی بے بس مخلوق میں بدل گیا جسے فوراً قید کر لیا گیا۔ نورستان دوبارہ روشنی سے نہا گیا۔ بادشاہ زبیر کا علاج ہو گیا۔ انسا اب شہزادی اپنی اصلی حیثیت میں واپس آ گئی۔ اس کے پاس اب وہ تجربہ تھا جو اسے نہ صرف ایک شہزادی بلکہ ایک عظیم رہنما بنانے کے لیے کافی تھا۔ ریان کو، جس کی تاریکی ختم ہو چکی تھی، معافی دے دی گئی، لیکن اسے نظر بند کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے گناہوں پر غور کر سکے۔ انسا نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں بلکہ افسوس ہے۔ اس نے اس کی اصلاح کی دعا کی۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ زبیر نے اعلان کیا کہ شہزادی انسا ان کی جان نشین ہوگی، کیونکہ اس نے نہ صرف تاریکی کو شکست دی تھی بلکہ انسانوں کی دنیا میں رہ کر عجز و انکساری، ایمان اور ہمت کے سبق سیکھے تھے۔ انسا اب کبھی کبھی اپنے گاؤں مہرپور، اپنی چھوٹی سی کوٹنی اور اپنی سادہ زندگی کو یاد کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تجربہ اس کے لیے ایک تحفہ تھا۔ وہ نورستان اور انسانوں کی دنیا کے درمیان ایک پل بن گئی، اس بات کو یقینی بناتی کہ دونوں دنیاؤں میں روشنی، انصاف اور محبت ہمیشہ قائم رہے۔